بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ہمارے ملک میں جس قسم کے حالات بن رہے ہیں اور پیدا کیے جا رہے ہیں اور پیسے اور مال کے زور سے جس طریقے سے میڈیا کو خرید کر یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات اور مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جس قسم کے اختلافات اور جس قسم کے جھگڑے پیدا کرنے کی انسانیت دشمنوں کی سازش ہے، یہ سب آیا ہے. انتخابات سے پہلے ہی، قبل اس کے کہ وہ حکومت کے کرسی کو سنبھالے، اس سے پہلے ہی نفرتیں اور عداوتیں اور انتقام اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ ان کی زبانوں سے، ان کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی کہیں خطرناک ہے. میرے بزرگوں، ان حالات میں اسلام ہم مسلمانوں کو کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. دشمنان اسلام تو پلاننگ کرتے ہیں، کریں گے. یہ دنیا کا قانون ہے کہ دشمنان انسانیت کبھی خاموش نہیں رہے ہیں، وہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل حق خاموش بیٹھیں اور اس ملک میں امن و سلامتی لانے کے لیے کہ سارے کے سارے انسان اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے، امن و سلامتی کی زندگی گزارے، چین کے ساتھ زندگی گزارے. اس کے لیے اہل حق نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ دشمنان انسانیت، یہ دشمنان امن و سلام، یہ تو پلاننگ کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پلاننگ کرنے والوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے. اور اگر ہم صحیح معنی میں اپنے فریضے کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری کو سمجھیں
کہ ہم مسلمان انسانوں کی قیادت سے ہم نے جو لیڈرشپ دوسروں کے حوالے کیا ہے، جو لوگ کسی کے حقوق کو نہیں جانتے، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، عدل و انصاف سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ایسے لوگوں کے بجائے ایسے ملک کا باغڈور، ایسے ملک کی سیاست سچے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، جو کہ صحیح طریقے سے سارے لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں، سارے رعایا کا خیال کر سکتے ہیں. اور ہزار سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، غیر مسلموں کے باقاعدہ حقوق دیے، غیر مسلموں کے مندروں کے لیے بڑے بڑے جگہ انہوں نے وقف کی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اورنگزیب اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہندو لوگ گائے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرنے سے تم پرہیز کرو. جس اورنگزیب کو یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اسی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو انصاف پسند تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ شریعت پسند انسان تھے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، ان کی یہ تعلیمات رہی ہیں. لیکن افسوس آج یہ لوگ جان بوجھ کر انصاف کی، حق پرستی کی ان مثالوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ کو بدنما پیش کرنا چاہتے ہیں، داغدار پیش کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں یہ بات ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین انسان کی جان کی حفاظت کے لیے آیا ہے، دین کی حفاظت کے لیے آیا ہے، عزت کی حفاظت کے لیے آیا ہے، خاندان کی حفاظت کے لیے آیا ہے، مال کی حفاظت کے لیے آیا ہے. ان بنیادوں کو رکھ کر کہ ہر انسان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال اور جو وہ دین سمجھ رہا ہے، اس دین کے لیے اس کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا اس کو اختیار دیا جائے، چاہے وہ مسلم ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، کیونکہ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا قائل نہیں. سب سے پہلے جان کی سلامتی، کیونکہ جان کی سلامتی ہماری غلطی ہے. ورنہ جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، تاجروں کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کوسٹل ایریا، انڈیا کے کوسٹل ایریا میں کیرلا سے لے کر بمبئی اور بھٹکل کا ایریا، تمل ناڈو اور جہاں جہاں بھی کلکتہ سے پورا کوسٹل ایریا دیکھ لیجئے، یہاں جو مسلمان ہوئے ہیں لوگ مسلم تاجروں کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں، تہوار کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر. تو یہاں پر غیر مسلم معاشرے میں ایک غیر مسلم لوگ رہتے ہیں تو ہمارے کیا فرائض ہوتے ہیں، ہمیں کیسا رہنا چاہیے، یہ ایک علم ہے اور اس علم کو جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. یہاں میں کچھ اجمالی طور پر کچھ اہم نکات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پر اس ملک میں پیس اور ہارمنی، امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ساروں کی جان محفوظ رہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کی جان پر، کسی معصوم پر ناجائز حملہ نہ ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے. اور امن و سلامتی میرے بزرگوں بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بات آمنا فی سربه عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں امن و سلامتی کے ساتھ کسی بھی پریشانی کے بغیر رات گزار رہا ہے، ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہے، تو گویا دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے جمع کر دی گئی ہیں. امن و سلامتی بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں فسادات کے موقع پر کیا ہوتا ہے، بیمار ہسپتال تک پہنچ نہیں سکتے، جی کسی کی جان محفوظ نہیں، دکانیں بند، کتنے خطرات ہوتے ہیں،
کوئی باہر نکل نہیں سکتا. کتنا کیسے لوگ ہوں گے, ضرورت مند ہوں گے, پتہ نہیں کس کی کیا ضرورت ہوگی, سبحان اللہ. لیکن ہاں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر فساد ہوتا ہے, فسادات ہوتے ہیں, جی نعوذ باللہ, وہاں پر مار دھاڑ اور کسی کو دیکھا نہیں جاتا. گنہگار ہے کہ معصوم ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, عورت ہے یا مرد ہے, بوڑھا ہے, کچھ نہیں, نعوذ باللہ. اسلام ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم امن و سلامتی قائم کرنے کی یہاں کوشش کریں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ بڑے اور چھوٹے لیول میں میٹنگیں منعقد کی جائیں, کانفرنسیں منعقد کی جائیں, کہ ملک میں امن و سلامتی کو ترجیح دی جائے, کہ یہاں کے باشندے اطمینان کی, سکون کی زندگی گزاریں, کسی کو جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پریکٹیکل طور پر پلاننگ کی جائے. ہر محلے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر اسٹیٹ میں, ہر شہر میں ایسی پیس کمیٹی ہو جو غیر مسلم اور مسلمان, پڑھے لکھے, انصاف پسند, جی اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر کہ ہمارے ایریے میں کسی قسم کا دنگا فساد ہونے ہم نہیں دیں گے. مائکرو لیول سے لے کر جی بڑے سے بڑے پیمانے تک, ملکی لیول تک, نیشنل لیول تک اس قسم کی کمیٹیوں کو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے, جس میں مسلم اور غیر مسلم مل کر اس ملک کے لوگوں کو امن و سلامتی کی زندگی دینے کے لیے کوشش کریں, اور مسلمان اس میں برابر کے شریک ہونا چاہیے. اور ایسے پروگرام اور ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو اکھاڑا, جی بھڑکایا جائے. جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, ارے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ایک کھیل ہے, اس میں کیا بیوقوفی کی بات ہے کہ مسلمان ملک ہے تو اس وجہ سے ہم وہاں ساتھ دیں گے اور اپنے ملک کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اس کے لیے دنگا فساد, یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اور عجیب عجیب قسم کے بیانات, ایسے لیڈران جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, بیوقوف قسم کے بیانات, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. ان کے ایک دو بیان کی وجہ سے پورے لوگوں پر, پورے ملک کے لوگوں پر مصیبت آتی ہے. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. ہم نے چند دنوں پہلے پیپر میں دیکھا تھا, پرسوں کی بات, کہ کس طریقے سے جو ہے لوگ, بلکہ کل کی بات, کہ کل کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے پر بیان دے رہے ہیں. یہ سیاسی لیڈران, ان کا ذاتی مقصد ہوتا ہے, نعوذ باللہ, لیکن ان ذاتی اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں پر مصیبت آتی ہے. تو میرے بزرگوں, اس قسم کے پروگراموں سے بچنا چاہیے, اس قسم کے بیانات سے بچنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, ورنہ وہ بغیر علم کے جہالت میں آ کر اللہ کو گالی دیں گے. دوسری بات, امن و سلامتی قائم کرنے کے علاوہ دوسری بات یہ ہے, عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کی جائے. عدل و انصاف جو کہ اسلامی حکومت کا ترہ امتیاز ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی, ایک مسلمان جھگڑا کرتے ہوئے آتے ہیں, اور علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حق اس یہودی کے ساتھ ہے, تو فیصلہ اس یہودی کے حق میں کرتے ہیں. یہ اسلام ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک مذہب ماننے والے اور وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے, اس کی وجہ سے ہم دوسروں پر ظلم کریں گے, نہیں. میرے بزرگوں, انصاف, عدل و انصاف ہر شریعت نے حکم دی ہے, بلکہ عدل و انصافی کے لیے سارا نظام قائم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومتیں جو باقی رہتی ہیں وہ عدل و انصاف کے لیے باقی رہتی ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی حکومت کو رکھتا ہے, انصاف کرنے والی حکومت کو رکھتا ہے اگرچہ کہ وہ کافر ہو, اور ظالم حکومت کو نہیں رکھتا ہے اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو. دنیا عدل و انصاف اور کفر کے ساتھ رہ سکتی ہے, لیکن ظلم اور اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہاں پر اس ملک میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کورٹ ہو,
یا ہے کہ جی بڑے بڑے یہ لائر کا جو کورس ہوتا ہے مسلمان اس میں کتنے ہیں, کتنے مسلمان جج ہیں, اور ہے بھی تو اسلام سے ان کی کیا نسبت ہے. ایسے ایوانوں میں ہمارے مسلمان کو ہونا چاہیے, مسلمان نمائندہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ حق کے لیے لڑے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں. تیسری بات, انسانی مساوات کو یہاں عام کریں. بدنصیبی کے ساتھ اس ملک میں ایسے لوگ باقی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں صاحب, فلاں طبقہ کے لوگ, فلاں خاندان کے لوگ, فلاں چیز سے پیدا ہوئے ہیں, وہ صرف حکومت کر سکتے ہیں, ان کو حکومت کرنے کے لیے, ان کو حکومت کرنے کا حق ہے, باقی لوگوں کو حق نہیں ہے. نعوذ باللہ. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تمہیں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. کسی کو کسی عربی کو نان عرب پر, یا نان عرب کو کسی عرب پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں, کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. تو ضرورت ہے کہ اس مساوات کو, دین کی اس خوبی کو ہم عام کریں, غیر مسلم اور مسلمانوں میں اس کو واضح کریں. یہاں سید اور شیخ اور شریف اور جو خاندان کے جو بٹوارے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں, اس ساری چیزوں کو ہم ختم کریں. چوتھی چیز, غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ہم بتائیں کہ وفاداری اگریمنٹ جو ہوتا ہے, ایک مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان جو اگریمنٹ ہوتا ہے اس کا اعتبار ہونا چاہیے, اس کا خیال ہونا چاہیے, اس کو نہیں توڑنا چاہیے. پانچویں چیز کہ خیر کے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون اور ظلم اور شر کے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. چھٹی چیز کہ وطن کے مسائل, نیشنل مسائل جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ برابر رہیں. اور ہمارے آبائی اجداد اس ملک کو بنانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کردار کو ہم واضح کریں. آج وہ لوگ جو انگریزوں سے ساتھ, جی ان کے ساتھ جو کر, ان کے ساتھ مل کر ملک کی آزادی کو نقصان دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے, آج ان لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے, آج ان لوگوں کو بڑے بڑے لیڈروں میں شمار کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. اور جو ہم مسلمان, ہمارے جو مسلمان بڑے بڑے لیڈران جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں دی, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہماری غلطی ہے میرے بھائیوں. اور آخر میں یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی بات ہوئی, اپنے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو اور اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور مت پڑ جاؤ, تم غم مت کرو, اور اگر واقعی تم مومن ہو تو تم ہی سب سے بلند ہوگے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, جہاں ملی مسئلہ آتا ہے, ملک کا مسئلہ آتا ہے, مسلمانوں کو چاہیے اپنے مذہبی اختلافات کو بھول کر, اپنی جماعتوں کو بھول کر, ایک بن کر ایک آواز دیں. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان سیاسی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, جی دعوتی لحاظ سے, ہر لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے, اور اسی کمزوری کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. ورنہ آج کی جو تعداد مسلمانوں کی تعداد ہے, یہ واقعی معنوں میں ایک آواز ہوتی تو اس کی کیا حیثیت ہوتی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ مختلف لیول پر, مختلف میدان میں اتحاد قائم کیا جائے. پڑھے لکھے لوگوں کا اتحاد ہو, ڈاکٹروں کا اتحاد ہو, آل انڈیا لیول پر جی انجینئروں کا اتحاد ہو, مسلمانوں کی ملی تنظیموں کا اتحاد ہو, جی جتنے مذہبی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کوئی یہ پوری دنیا کے لوگ حدیث نہیں ہو سکتے,
پوری دنیا کے لوگ جماعت اسلامیہ تبلیغی جماعت نہیں ہو سکتے. یہ اختلافات رہیں گے قیامت تک، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملی مسائل میں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو لے کر چلیں اور ایک آواز ہو. ان اختلافات کی وجہ سے ہم پوری امت اور پورا وطن نعوذ باللہ دوزخ کی آگ کی طرح جل رہا ہے. تیسری بات، ایجوکیشن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دینی اور دنیاوی دونوں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے پیمانے بڑے لیول پر ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے اسپیشلسٹ پڑھانے کی ضرورت ہے. چھوٹے میدان میں اب چھوٹی ڈگری لے لیتے ہیں جی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں. نمبر 4 کہ ہم پیچھے کیوں ہیں، باقاعدہ اس کے ریسرچ ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کے اسباب تلاش کرنا چاہیے. کیوں غیر مسلم ہم سے آگے ہیں؟ اسلام کی وجہ سے تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام کبھی مسلمان کو ہمیشہ آگے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آج ہمارے کیا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں؟ 5ویں بات، محنت کرنے اور کام کرنے پر ابھارا جائے. جو مسلمان گھر میں بیٹھ کر طاقت رکھتے ہوئے جی کمانے کے لیے نہیں نکلتے ہیں، اور نعوذ باللہ اور آرام پسندی جن کی طبیعت میں آ چکی ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک انسان محنت نہیں کرے گا اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت تک قوم ترقی نہیں کر سکتی. خواتین اپنے حدود میں رہ کر ایجوکیشن حاصل کریں، اور اپنے حدود میں، شریعت کی حدود میں رہ کر، گھر میں رہ کر جو کام کر سکتے قوم کے لیے کریں. 7ویں چھٹی چیز، عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کے ساتھ خصوصی توجہ. 7ویں چیز کہ ہمارے اکنامکس جو کنڈیشن ہے، اقتصادی جو حالات ہیں، اس کے سنبھالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، اس کے لیے شریعت کی راہ میں ہمیں حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. 8ویں چیز، میڈیا میں ہمارا کردار ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کردار، کہ میڈیا میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا نام ہے. کہ سارا کا سارا میڈیا پیسے کے پیچھے حق کو باطل اور باطل کو حق تلف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لوگ کیوں میڈیا میں نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے؟ کیوں ہمارے پاس ارے کم از کم یہ فلم ریڈیو کی چیز صحیح کیوں نہیں ہے مسلمانوں کا؟ قرآن کی ریڈیو کیوں نہیں ہے جیسا کہ سعودی عرب وغیرہ میں ہے؟ جی یہ ساری چیزیں ہیں جس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے 9ویں بات کہ جتنے، جیسا کہ میں نے کہا، بہت سارا اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائزیشنوں کا اتحاد، جمعیتوں کا اتحاد، ایجوکیشن جی سسٹمز کا اتحاد، اس قسم کے کئی اتحاد ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 10 ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کب تک ہمارے بچے غیر مسلم اسکولوں میں جا کر ظہر کی نماز اور جمعے کی نماز سے محروم رہیں گے؟ کب تک ہمارے بچے غیر مسلموں کے اسکولوں میں جا کر جی ان کی جو پوجا اور ان کی جو پرستش ہے وہ کب تک ہم کریں گے؟ نعوذ باللہ، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم دنیا دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں دنیا کے کچھ سرٹیفکیٹوں کے لیے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور اگر آج مسلمان ذلیل ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس کا لڑکا، اس کی لڑکی جی کرسچن اسکولوں میں جا کر ایگزام سے پہلے جا کر اس کے گھٹنے ٹیکتا ہے. کس کے سامنے؟ نعوذ باللہ صلیب کے سامنے. یہ شرک اور کفر کو قبول کرنے کے برابر نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں، ایجوکیشن کو اپنے ہاتھ میں ہے، اور ہر انسان، ہر مسلمان تعلیم یافتہ ہو، یہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے. غیر مسلم بھائی اور ان کے دینوں کے بارے میں ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ غیر مسلم بھائی ان لوگوں کے پاس، اور غیر مسلم بھائی، بعض لوگوں نے کہا کہ غیر مسلم، گزشتہ خطبے کے بعد مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، غیر مسلم بھائی کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ شریعت میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے بارے میں بھی تحقیق کی. مطلق غیر مسلم بھائی کہنا جائز نہیں ہے شریعت میں، لیکن کسی سبب کی بنا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قوم ہود جی ہود علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ان کے بھائی نوح کو بھیجا. کسی نسبت کی بنا پر کہہ سکتے ہیں تو برادران وطن کے وطن کے بھائی ہیں، اس حیثیت سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ علماء کا قول ہے. اور 12ویں بات کہ اچھے سلوک اور اچھے کردار کے ذریعے دوسروں کا دل خریدنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، اور ہر ایک کو فریضہ سمجھنا ہے. اور سب سے بڑی آخری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا اگر کام رہے گا میرے بھائیوں، یہ ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے، انصاف آ سکتا ہے. لوگوں کو اللہ سے جوڑیے،
اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سچائی اور حق سے جڑیے، دیکھیے کہ سب ختم ہو جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دعوت کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین حق کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ہمیں صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔